پر ہوں. میں اظہار رائے کی آزادی کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اظہار رائے کی ذمہ داری آزادی ہے وہ جتنی بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. اس کے اندر یہ فائن لائنز ہیں کہ جو بیان جو انسائٹ کرے وائلنس، جو سوسائٹی کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کرے، جو خونی مارچ کے بیانات دیں گے، اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. یہ ڈیفینٹ لائنز ہیں، یہ آئینی لائنز ہیں. اس کو پلیز سمجھیں اور جو بھی اس طرح کی کوشش کرے نہ صرف عوام ان کو مسترد کرے بلکہ آئین کے ساتھ کھڑے. اچھا، پیکا ایکٹ کے تحت کچھ گرفتاریاں جو سوشل میڈیا پہ منافرت پھیلا رہے ہیں، اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، کتنی گرفتاری ہوئی؟ 2016 کے اندر جو وضع ہے، اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے ایف آئی اے نے وہ ایک سپریم کورٹ میں کی پٹیشن، اس کو فوری طور پر ودرا کیا گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر زیادتی ہو. اظہار رائے کے اوپر جو پابندی ہے، جو آئین اجازت دیتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن لگائی جائے. ہم اس کے وکٹم رہے، ہماری زبان بندی کر کے سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا. میڈیا اس کا وکٹم رہا ہے. 4 سال ان کی معیشت کو کنٹرول کر کے، آرم ٹوئسٹنگ کر کے پروگرامز بند ہوئے، زبان بندی ہوئی، سینسرشپس ہوئی ان کی کے ساتھ. نہ ملک آپ کو سیریس لیں گے اور نہ آپ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں. اس پہ دو ٹوک پالیسی ہے کہ اب بات صرف پروجیکٹس کی ہوگی، اسٹریٹجک پارٹنرشپس کی ہوگی اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ملک کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر پارٹنرشپ. یہ بتا دیں کہ مریم کہا کہ جو ایبٹ آباد کے جلسے کے بعد جو بیان آیا کہ سخت کارروائی ہوگی، کیا میکینزم ہوگا اداروں کے خلاف اس کمپین پہ؟ دیکھیے میکینزم بہت واضح ہے. میکینزم آپ کا آئین میں بھی واضح ہے اور ہر قانون کے اندر بھی اس کے اوپر واضح ہے. اس لیے یہ جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اور جو میں بھی بات کر رہی ہوں، جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ ایک ڈیفینیٹو لائنز ہے، ان لائنز کو کراس کر کے ریاست کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. اور جو کرائے کے ترجمان صبح دوپہر شام اپنی جو سیاست ناکام ہے، جو ناکام کارکردگی کا ماتم ہے، اس کا بوجھ اداروں پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے 4 سال عوام کو لوٹا، اس کا ماتم کریں، اس کا بوجھ آپ نہ اداروں پہ ڈالیں نہ پاکستان کی عوام پہ ڈالیں. پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی کنڈیم کیا گیا اس قسم کے رویے کو، اس قسم کی فاشسٹ ذہنیت کو اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس کو جو اس وقت ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ جو مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر واقعہ پیش آیا، اس کو بھی پارلیمانی کمیٹی نے مسلم لیگ نون کی شدید مذمت کی ہے. اور یہ وہ ذہنیت ہے جو غلاظت پاکستان میں اڈیلنے کی کوشش کی گئی، اسی کو مدینہ لے کر چلے گئے. مدینہ کی ریاست کے دعوے دار جو ہیں وہ دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں، بہروپیے ہیں. اور اب انہوں نے جو ایک منظم طریقے سے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کا ایک بیانیہ جو شروع کیا ہوا ہے، اس کو نہ صرف اس کا سدباب کریں گے بلکہ جو اس میں ملوث ہے. میں پاکستان کی عوام کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک منافق، جھوٹا اور بہروپیہ شخص چند لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر جو اپنا حصہ ڈالیں گے، اصل میں وہ تمام آئین کی خلاف ورزی کریں گے. پاکستان کا آئین اس کے بارے میں بہت واضح طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے یہ لائنز کو، سینسٹیوٹیز کو. اظہار رائے کی آزادی ایک بہت بڑی آزادی ہوتی ہے. ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی اور میں بطور وزیر اطلاعات جب چاہے جو دیا اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں. اور آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ کل دی وہ اسٹیٹمنٹ میں واضح طور پہ آئی ایس پی آر بار بار یہ بات بتا چکے ہیں، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اس پہ بیانات دے چکے ہیں کہ ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں کبھی لیوٹل کے بارے میں، تکلیف اصل میں تکلیف یہ ہے کہ آج اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کھڑے نہیں. تکلیف یہ ہے کہ آج عوام کو نہیں بتا سکتے کہ میں نے 4 سال کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. تکلیف یہ ہے کہ آج کسی بھی کارکردگی کے بیانیے کے اوپر کھڑے عمران خان صاحب نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہ عدم برداشت، انسائٹنگ وائلنس، ایک منظم آرگنائز طریقے سے ریاست اور اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اندر اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح آپ نے بدبودار سیاسی انتقام کیا اکاؤنٹیبلٹی کے نام کے اوپر، وہ دفن ہوا. یہ بھی اس طرح 3-4 دن 1 مہینے کی بات ہے، اسی طرح دفن
کے اندر واضح طور کے اوپر لائن ڈرون ہے، اسی کے مطابق جو ہے میں سمجھتی ہوں آپ اپنا طرز عمل بھی رکھیں، اپنے بیانات بھی رکھیں، اور وہ بہت کنفائڈ کرتا ہے اپنی تمام چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو آخری جلسے میں فوج کے مخصوص لوگوں پہ تنقید کی، اس سے آئی پی آر کا ایک رد عمل بھی آیا، تو یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہ